رمضان شریف کے مہینہ میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غار حرا میں جب سے تو پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام ان سے ملے، قرآن کا پہلا ٹکڑا یعنی بارش کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرا رحمت کا، وہ رمضان شریف میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عید اتنی مبارک نظر آئی، جشن، یہ سمجھیں جو وہ عید جو مہینے کے بعد مناتے ہیں وہ نہیں، یہ پورا مہینہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں عید اولیاء اللہ اکبر، اللہ کے دوستوں کی بڑی عید تو یہ رمضان کے دن ہے کہ اس کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں، دن میں وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، سارا مہینہ عبادت میں وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یوں ہی نہ چھوڑا، ہماری خبر گیری کی، جبکہ حدیث پاک میں اللہ نے زمین پر نظر درائی سوائے اہل کتاب میں سے چند لوگوں کے پوری زمین اللہ کو بگڑی ہوئی نظر آئے، ہر جگہ فساد ہی فساد۔ تو اللہ نے رحم فرمایا، اپنے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین کو چنا، ان پر وہ کتاب اتاری جس سے اعلیٰ کتاب کوئی اللہ نے نازل نہیں کی، ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اس مہینہ کو چنا کہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے رکھتے لوگوں کو یہ بھی یاد آئے کہ اسی مہینہ میں تو رحمت خدا ہماری طرف متوجہ ہوئی، اس نے قرآن جیسی کتاب اتاری، اس لیے ہم نے اس کتاب کی قدر کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ سمجھو پورا مہینہ ہم نزول قرآن کی عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تقویٰ اور قرآن آیا کہ ان میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ احتیاط سے چلیں۔ اور ایک بات روزہ کے سلسلہ میں یہی بیان فرمائی، لِتُکَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کی ہدایت دی ہے اس کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور حاکمیت کا اعلان کرو۔ ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ زبان نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں، مگر جب ہم پریکٹیکلی 15-16 گھنٹہ اللہ کے حکم کے مطابق روک دیا، رک گئے، حکم مل گیا، کھانا شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی حکومت اور ساورینٹی کا عملی اعلان ہے کہ ہم اس کو بڑا نہ مانتے تو اس طرح کی پابندیاں کیوں قبول کرتے۔ تو دوسری بات یہ تکبیر کہی گئی، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا، اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہی ہے، انہی آیات میں سب آتا کہ تاکہ تم شکر کرو کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں جب وہ ملی رہتی ہیں تمہیں احساس نہیں ہوتا، قدر نعمت بعد زوال، جب آنکھیں جاتی رہیں پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ملی، کسی کو فارغ ہو جائے پھر وہ سمجھتا ہے کہ تندرست جسم اللہ کا کتنا انعام تھا۔ تو یہ کھانے پینے کے لیے جب سب کوئی ملتا رہتا اور ہم کھاتے پیتے رہتے احساس نہیں ہوتا کہ اگر یہ نہ ہوتی کیا بنتا۔ تو اس کے لیے جب 15-16 گھنٹے ہم محروم رہتے ہیں ان سے اور جان پر بنتی اور شام کو ٹھنڈا پانی سامنے آتا گھر، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مطالبے اور درخواست کے بغیر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ کہتا ہے جو شاید تمہیں درکار تھی جو تم نے مانگی میں نے تمہیں عطا کر۔ ہم نے حالانکہ نہیں مانگی، ہم تھے ہی نہیں، ہم نے مانگنا کیا؟ مانگنا زبان حال سے، تمہاری حالت جو ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری درخواستیں میں نے قبول کی، وہ بن تمہارے مانگے میں نے سب دے دیے۔ تو روزہ کے ذریعے شکر بھی پیدا ہوتا، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ میری محنت سے مجھے نہیں ملی، یہ تو مفت میں مل گئی۔ جب ضائع ہو جاتی ہے نا، دانت نکل جاتے ہیں یا آنکھیں جاتی رہتی ہیں یا گردے خراب، اب لوگوں سے پوچھو نا کتنے لاکھوں کے لگواتے پھر بھی سیٹ ہوں یا نا، تو مفت میں ملنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کا عطا ہونا سمجھ میں آ جاتا، اور دوسری طرف آدمی دیکھتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن چیزوں سے محروم ہیں، تو اس کے اندر لازماً شکرانے کے طور پر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا کہ اگر میں بھی ان کی طرح ہوتا کیا حال ہوتا میرا۔ اب جس کے اندر یہ مواسات اور ہمدردی کا جذبہ جنم نہیں تھا، روزے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھوکوں کا کیا حال ہے، جن کے چولہے نہیں جا رہے وہ بیچارے کس حال میں ہوئے، تو اس نے روزے سے کچھ نہیں سیکھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خیرات جو تھی نا ہر وقت بہت ہمیشہ ہی ہوتی تھی، مگر رمضان کے دنوں میں تکرری مرسل، جیسے زور کی آمدی ہے نا اس طرح آپ کا ہاتھ ہو جاتا، دیتے جاتے، جو غریب اور دکھی سامنے آتا تھا آپ کو احساس ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ ان چیزوں سے محروم ہے، کیسے گزر رہی ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں صدقہ اور خیرات جو اس کا اتنا اجر فرمایا کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب روزہ دار کے دیتا اور وہ دوزخ سے آزاد کرتا۔ میرے سامنے ایک صدیر نامی ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے،
تو آپ نے کہا صدیر تو کر سکتا کہ 10 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں 10 غلام روزانہ خرید کر آزاد کرے؟ اس نے کہا حضرت میرے پاس تو ایک غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو تجھے ایک اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا؟ اس نے کہا یہ تو پھر آسان۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے تفطیر الصائم پر بہت زور دیا کہ روزے دار کا روزہ افطار کراؤ۔ کئی لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پاس تو اتنا نہیں، تو فرمایا چلو ایک کھجور ہی کھلا دو۔ اگر یہ بھی نہیں تم کر سکتے تو مزکہ تو لبن، کسی کے پاس دودھ کا ایک ہے لسی کا گھونٹ وہی پلا دے۔ ہونا تو جذبہ چاہیے کہ شکر کا جذبہ جو ہے اس نے نشو و نما پایا، دل میں یہ فہرا پھوٹا کہ یہ نعمتوں سے محروم ہے، جیسے میں صرف 14-15 گھنٹے رہا محروم، کیا بن گیا تھا؟ جو بیچارے ان سے خالی ہیں ان کا کیا بنتا؟ تو یہ روزہ کی بات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، اس کا بنیادی مقصد انسان کو حیوان بننے کے لیے بجائے انسان بنانا، کہ ملائکہ والی صفات اس میں پیدا ہو۔ یہ بجائے کھانے پینے والے جانور کے کہ 2 پیروں پر چلنے والا جانور ہے، اس کی بجائے اعلیٰ قسم کا انسان بنے، مہذب اور شائستہ۔ یہ مہذب اور شائستہ بننے کو ہی عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں۔ اب ہر اصطلاح بن گئی عجیب مبہم کہ لوگ کہتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے پتہ نہیں کس خانقاہ میں جانا۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اچھے دکاندار ہیں شائستہ تو آپ کا تزکیہ، آپ ڈرائیونگ صحیح کر رہے ہیں آپ کا تزکیہ، مہذب اور شائستہ ہونا یہی تزکیہ۔ تو یہی دین کا مقصود ہے۔ اس کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے گئے ان میں سے ایک نسخہ روزے کا ہے، جس سے تقویٰ پیدا ہوتا، طبعی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور عظمت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ بغاوت اور سرکشی نہیں کرتا، اور اس کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے مفت میں مجھے دی ہیں، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا احسن کما احسن اللہ علیک، لوگوں نے قارون سے کہا جس طرح اللہ نے تجھ پر مہربانی کی ہے تو بھی بندوں پر کر، مگر اس نے نہیں کی۔ یہی ناشکریہ انسان فراموشی ہے۔ یہ باتیں اگر ذہن میں رکھ کر ہم روزہ رکھیں اور یہ مہینہ اس طرح گزاریں تو جیسے حدیث پاک میں کہ روزہ تو بھائی میرا کام ہے۔ میں نے ایک آج نئی تشریح کی کہ روزہ بندوں نے کیا رکھیں، روزہ تو اصل میں اللہ کا وصف ہے، وہ نہیں کھاتا پیتا نہ اولاد جنتا۔ اس لیے ان لمحوں میں وہ انسان بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ، اسی صفت کا حامل ہوتا ہے جو خدا کی ہے، اور شام کو جس خدا سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس کا اسم ہے فاطر، کہ وہ فطر کرانے والا، پیدا کرنے والا۔ جب وہ کھانے سامنے رکھ دیتا ہے اس وقت وہ مطعم کی شان میں آ جاتا ہے کہ میں کھلانے والا ہوں۔ تو یہ مہینہ ایسا ہی ہے جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ سب لوگ نوٹ کریں اور پڑھیں، آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں۔ جب رمضان شروع ہو جائے تو کہیں اللہم قد حضر رمضان، اللہ رمضان آ گیا، یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا، ہم اس میں داخل ہو گئے، وقت ترستا رہنا صحابہ، اور اس مہینے کے روزے رکھنے تو نے ہم پر فرض کیے۔ وانزلت فی القرآن، اور تیری مہربانی تیرا فضل کہ اس مہینہ میں تو نے قرآن اتارا، ھدی للناس، جو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ایسی واضح تعلیمات ہیں جس سے حق بھی الگ ہو جاتا ہے اور باطل بھی نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہم انا علی صیام، اے اللہ ہماری مدد فرمانا، ہمیں طاقت دینا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کے روزے رکھ سکیں۔ اللہم تقبل ہو منا، ہم سے یہ ماہ مبارک جو یہ قبول کرنا جو اس میں ہو، وسلمنا فیہ، اور اس مہینے میں ہمیں تندرست رکھنا، اور تسلم منا فی یسر منک وعافیہ، اور بالکل آسانی اور تندرستی کے ساتھ ہم سے یہ سارا وصول کرنا، پورے مہینہ میں ہم ٹھیک ٹھاک رہیں، تندرست رہیں۔ پھر انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے بابرکت ایسی ہے کہ مہینہ شروع ہوتے لوگ اس کو پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، آمین یا رب العالمین۔